خالق كل مكان ومكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی 15واں پارہ سورۃ الکہف کے 5ویں رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سب سے پہلے انشاءاللہ اس رکوع کے نصف حصے کا ترجمہ اور تفسیر کی جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقی نصف حصے کی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا ان کے لیے مثال بیان کیجئے رجلینی دونوں آدمیوں کی جعلنا لأحدہما جنتینی ان میں سے ایک کے لیے ہم نے 2 باغات بنائے، یعنی 2 باغات عطا کیے، من اعناب انگوروں کے، وحففناہم بنخل اور ہم نے ان دونوں باغات کو کھجوروں کے درختوں کے ذریعے سے ہم نے ان کو گھیر دیا، یعنی ان انگور کے باغات کے اطراف ہم نے کھجور کے درخت لگا دیے. وجعلنا بینہما زرعا اور ان کے درمیان، اب جو انگور کی جو بیلوں کے درمیان جو جگہ رہے گی وہ بھی خالی نہیں تھی، ان کے درمیان ہم نے کھیتیاں بنائیں. کلتا الجنتین وہ دونوں باغات آتت اکلہا وہ اپنے میووں کو لاتے، یعنی میوے دیتے. ولم تظلم منہ شیئا اور ان باغات کی زمین کچھ بھی کم نہیں کرتی، یعنی پورے کے پورے میوے انہیں عطا کرتی. ولم تظلم منہ شیئا
وفجرنا خلالهما نہرا، پھر ان دونوں باغات کے درمیان ہم نے نہریں بہائیں. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیء وفجرنا خلالهما نہرا وکان لہ ثمر، اس کے لیے اور بھی پھل تھے. یہاں پھل کے ایک معنی حقیقی معنی بیان کیے گئے، ان یعنی کھجور اور یہ انگور کے پھلوں کے علاوہ یہ پھل کے معنی جو عموماً محاورے میں پھل کے معنی ہیں، اور بھی اسباب، اور بھی اللہ نے اس کو مال و دولت کے اسباب عطا کیے. صرف یہی باغ نہیں تھا، باغ کے علاوہ سونا چاندی وغیرہ اور دنیا کے اسباب بھی اسے عطا کیے گئے. اس کے علاوہ سے اور بھی مال ملے تھے. وقال لہ ثمر فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ یحاورہ، اس سے بات چیت گفتگو کرتے ہوئے، کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے بڑھ کر مال و دولت والا ہوں، اور تجھ سے بڑھ کر میں جماعت والا ہوں، یعنی میرے بیوی بچے کنبہ وغیرہ میرے دوست احباب تجھ سے بڑھ کر ہے. یعنی فخریہ طور پر اس نے اپنے ساتھی سے جو یعنی فخر و فاخر کا شکار تھا اس سے کہنے لگا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ، اور وہ شخص اپنی جنت یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا. کس حالت میں؟ وہ ظالم لنفسی، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے. اپنے نفس پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باغوں پر اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے. کہ وہ دخل جنتہ وهو ظالم لنفسی. قال، اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغات ہمیشہ یعنی یہ باغات کبھی فنا ہوں گے. یہ خیال نہیں کرتا ہمیشہ ہمیشہ باغات رہیں گے. یہ میرے باغات، یہ سرسبزی اور شادابی، یہ کبھی فنا ہونے والی نہیں. میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغات تباہ ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. یہ خیال نہیں کرتا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے. وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوں گی، یعنی قیامت بھی قائم ہونے والی نہیں. یعنی میرا عقیدہ ہے کہ قیامت بھی آنے والی نہیں. وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر مجھے الی ربی، میرے رب کی طرف لوٹا دیا جائے. یعنی کیا مطلب؟ جب قیامت کا انکار کر رہا ہے، میرے رب کی طرف لوٹا دیا جائے. یعنی جیسے کہ تیرا کہنا ہے، تیرے کہنے کے مطابق بفرض محال اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا دیا بھی جائے، وَلَئِن رُدِدتُّ الی ربی لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا، تو اس سے بہتر میں منقلبہ کہ لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. یعنی اس سے بہتر باغ، اس سے بہتر مجھے اموال مجھے ملیں گے، اس سے بہتر راحت کے اسباب مجھے عطا کیے جائیں گے. لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا منقلبہ. قال لہ صاحبہ، تو اس سے اس کے ساتھی نے کہا، وہ یحاورہ، اس کا جواب دیتے ہوئے، کہ قال لہ صاحبہ وہ یحاورہ، کہ تو جب اس اپنے باغ میں داخل ہوا، قال لہ صاحبہ وہ یحاورہ، کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہنا چاہیے تھا. اس بات پر فخر کرنے کے بجائے تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ یعنی اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ ہی کی قوت سے یہ جو کچھ نہیں مجھے نعمت ملی ہے، نہیں ہے کوئی قوت مگر اسی سے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگرچہ کہ تو مجھے مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے کم دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بڑھ کر مجھے بہتر یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں. انشاءاللہ اس نصف حصے کا ترجمہ تشریح اس کے بعد کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. محترم حاضرین، اس سے پہلے، اس رکوع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، اہل کفر، ان کے انجام کو بیان فرمایا. اہل ایمان کا جو انجام ہے اس سے متصل آیتوں میں بیان کیا گیا. ان کے لیے جنات عدن رہیں گی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ملیں گے. ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، اعلیٰ سے اعلیٰ زیور، ہر قسم کے یعنی اللہ تعالیٰ آسائش کے اسباب ان کے لیے مہیا فرمائے گا. ان کا کتنا بہترین ٹھکانہ ہے. اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ کافروں کا جو انجام ہوگا، انہیں جس قسم کا گرم گرم پانی اور مشروب انہیں پلایا جائے گا جس سے ان کے ہونٹ جل جائیں گے، اور ان کا کتنا ہی برا انجام ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے اہل دنیا اور اہل ایمان، یعنی اہل دنیا جو دنیا پر ناز کرنے والے، جو اپنی زندگی کا مقصد ہی دنیا بنانے والے، اور جو اللہ کے سے محبت کرنے والے، جو آخرت کی فکر کرنے والے، اور دوسرے معنوں میں یعنی ایک کافر اور مومن دونوں میں کیا فرق ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک مثال کے ذریعے سے واضح فرماتا ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو ایک بطور تمثیل کے. اب رہا یہ کہ اس کے شان نزول میں بتایا گیا، واقعی یہ جس میں دو لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، دو ساتھیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، واقعی تھے یا نہ تھے؟ واقعی تھے
تو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، ان کا ذکر کیا گیا، واقعی نہ تھے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ کیونکہ لفظ مثل کہا جا رہا ہے، ایک مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایک مومن کی مثال یہ ہے، کافر کی مثال یہ ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ واقعی یہ دونوں شخص جس کا اس میں ذکر کیا گیا بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، ان کے اپنے والد کے مرنے کے بعد ان کو وراثت میں ان کو 8000 دینار ملے، 4000 دینار سے ایک بھائی نے جو کافر تھا یعنی بہت سے باغات، مال و دولت کے اسباب کو جمع کیا، جس کا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا، اور جیسے جیسے مال خریدتا جاتا، باغ خرید لیا تو یہ جو دوسرا بھائی جو مومن تھا وہ اللہ کی راہ میں اس کا 4000 دینار میں کچھ خرچ کرتا، اے اللہ میں اس کے ذریعے سے جنت کا باغ خرید رہا ہوں، پھر اس کے بعد اگر وہ مثال کے طور پہ اور کوئی یعنی نہر وغیرہ کا انتظام کرتا، پیسہ خرچ کرتا اور پیسے یعنی یہ بھی اللہ کی راہ میں یہ کہتے کرتا ہے اللہ میں جنت کی نہریں خرید رہا ہوں، اس طرح 4000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، 4000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور یہ 4000 دینار سے مال و دولت وغیرہ اسباب کو جمع کر کے اگر اللہ کا شکر کرتا، ایمان لاتا تو یقینا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا، لیکن ہوا کیا، یہ 4000 دینار سے جو باغ و مال اللہ تعالیٰ جو یعنی جو چیزیں اسے عطا کیا اس پر شکر کرنے کے بجائے ایک تو کفر کیا، کفر ہی کے بنیاد پر، شرک کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ دبا نہیں کرتا، ورنہ دنیا میں کسی مطلب ہے کہ اللہ کے منکر کی کوئی دولت نہیں ہوتی، باغات نہیں ہوتے، لیکن جہاں انسان اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خیر اور عذاب نازل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا کی تو کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے پاس دنیا کی حقیقت ہوتی تو حدیث شریف میں آتا ہے اگر دنیا کی حقیقت شربت ماء، پانی کے ایک گھونٹ کے بقدر بھی اللہ کے پاس دنیا کی قدر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکھی کے پر کے برابر جناح بعوضۃ، اگر مکھی کے پر کے برابر بھی دنیا کی حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، کسی منکر کو شربت ماء، پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہیں فرماتا، اس لیے کسی کی دولت کو دیکھ کر یہ خیال نہ کرے کہ اللہ اس سے راضی ہے، تو یہ یعنی دنیا کی دولت جو جمع کر کے اس پہ اتراتے ہیں اس کے لیے ایک بہترین عبرت کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے عناصر اس کے اندر جمع فرمایا، تو اب ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان اہل مکہ کے لیے جو اپنے مال، دولت، اولاد پر اتراتے ہیں ان کے لیے مثال بیان کیجیے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مثلاً، یہ تو آپ جانتے ہیں قرآن تو اترا یعنی مطلب یہ کہ مختلف اس کے شان نزول ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہی کے لیے ہے، قیامت تک جو ان کی روش کو اختیار کریں گے ان سب کے لیے قرآن کا بیان، قرآن کی موعظت، قرآن کی نصیحت سب کے لیے عام ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مخصوص واقعی اترا، یہ تو ساری یعنی جہانوں کے لیے، ہر زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بنا کر اتارا، رحمت بنا کر اتارا، قرآن کریم کو موعظت بنا کر اتارا، شفا بنا کر اتارا، ان کے لیے مثال بیان کیجئے 2 لوگوں کی، 2 آدمیوں کی کہ جعلنا لہدہما، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جعلنا لہدہما، ان میں سے اللہ نے ایک کے لیے 2 باغات عطا کیے، باغ ایک تو خاص طور پر جس ماحول میں قرآن کریم اترا وہاں باغ کا تصور خود ایک بہت بڑی مال و دولت کا سبب تھا، کیوں کہ جہاں کھجور کے چند درخت مل جاتے تو انہیں ایک بڑی نعمت مل جاتی تھی، وہاں باغات کا ہونا، پھر جن کے سامنے مثال دی جا رہی ہے، پھر باغات کا نقشہ بھی ایسے کہ جب کہ جہاں باغات کی کثرت ہوتی ہے اس انداز سے باغات نہیں ہوتے، اس انداز سے باغ کا جو ذکر فرمایا تو پتہ چلا کہ یعنی اسباب ترفیع اور ارباب خوشحالی کے جتنے اسباب ہوا کرتے ہیں سارے یعنی اس کو اللہ نے عطا فرمائے، جعلنا لہدہما، ان میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ، جنت کے معنی یاد رکھیے کہ یہ خیال نہیں کرنا رہے جنت تو جنت کا مطلب وہ جنت کے معنی عربی میں ہے باغ کے، یہاں جنت سے مراد یہ آخرت میں جو یعنی اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر عطا فرمائیں گے وہ جنت نہیں بلکہ یہ دنیا کا باغ، جنت یعنی ہم نے دنیا کے 2 باغ دیے، جنت کا نام جنت کیوں رکھا گیا؟ عربی زبان انتہائی یعنی معجزاتی زبان ہے، یعنی ایسی دنیا کی کوئی زبان آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کے اندر یعنی یہ بلاغتی کیفیات پائے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں کئی مرتبہ میں عرض کرتا رہا، دنیا کی دوسری زبانوں میں آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ دیوار کا نام دیوار کیوں رکھا گیا، فین کا نام فین کیوں رکھا گیا، میک کا نام میک کیوں رکھا گیا، دروازے کا نام دروازہ کیوں رکھا گیا، اگر یہ سوال اگر آپ سے کیا جائے تو آپ بولیں گے کہ تمہاری عقل تو نکل نہیں گئی، تم چل تو نہیں گئے، ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن عربی زبان میں ہے، عربی زبان یہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ شرط یہ ہے
عربی زبان کے اسرار کا جاننے والا ہو تو جواب دے گا. ہر ایک آدمی جواب نہیں دیکھے گا, وہ تو ڈکشنری کے اعتبار سے بول دے گا بھائی نہیں معلوم مجھے کتاب. لیکن جو زبان کے اسرار جانتا ہے اس سے پوچھے تو جواب دے گا کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا, قلم کا نام قلم کیوں رکھا گیا, وہ کہہ سکتا ہے. جنت کا نام جنت کیوں رکھا گیا, نار کا نام نار کیوں رکھا گیا. جو عربی زبان کے اسرار سے یعنی بہت جو اس کی یعنی مطلب ہے کہ اس کے سیکریٹ سے واقف ہے, وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس کا نام کیا, خود اس کے اندر اس کا ریزن موجود ہوتا ہے لفظ کے اندر. تو مثلا جنت یہ عربی زبان میں جیم نون جہاں بھی آتا ہے جیم نون, تو وہاں اس کی اصلی معنی ہے چھپنا, پوشیدہ ہونا, کنسیل. اب جہاں جہاں یہ معنی ہوں گے بظاہر دیکھنے میں معنی الگ رہیں گے لیکن سب میں معنی پایا جائیں گا. تو جو زمین یعنی مطلب یہ کہ جہاڑوں کی وجہ سے چھپ جاتی ہے اس کا نام جنت باغ. اور جنون بھی چھپا ہوا رہتا ہے, کسی کی پیشانی میں مجنون نہیں دکھائی دیتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے فلاں. کوئی غیر غلط جو عام طور پہ ایک عام آدمی نہیں کرتا وہ حرکت کر دیتا, آپ فوراً کیا کہتے ہیں, مجنون ہے. ورنہ بغیر کسی حرکت کے اس کا جنون چھپا ہوا, اس لیے اس کا نام جنون ہے. جنین ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام کیا رہتا ہے, جنین. کیوں, وہ بھی چھپا ہوا ہے, وہ بھی چھپا ہوا ہے. تو جہاں جہاں یہ چھپنے کے معنی پائے جائیں گے کہ وہاں عربی میں جیم نون کا مادہ پایا جاتا ہے. یہ عربی زبان ہے. اس لیے اب یہ کہ وہ جنت کو جنت اس لیے نام رکھا گیا, یہ تو یعنی چند درختوں سے چھپی ہوئی ہے, وہ پوری کی پوری یعنی اللہ تعالیٰ باغات وغیرہ سے جنت کو گھیر دیا ہے. اس لیے حقیقی طور پر جنت تو وہی ہے. یہ جنت تو فنا ہونے والی ہے. دنیا کی جنت جس کو آپ باغ کہہ رہے ہیں فنا ہونے والا ہے, وہ جنت کو فنا نہیں ہے. جنت اور دوزخ پیدا کی جا چکی ہے. اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے جو فنا ہونے والی نہیں ہے. تو حقیقت میں جنت کہلانے کے لائق تو وہی جنت ہے. اس لیے جنت کہتے ہی آپ کا تصور کیا جاتا ہے آخرت کی طرف. جیسے مثال آپ اس سے پہلے بتایا گیا کتاب دنیا کی ہر کتاب کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں جب مطلق کتاب کہہ دیا جائے تو کون سی کتاب ہوگی کتاب کہلانے کے لائق, اللہ کا کلام, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس لیے یعنی جنت کہتے ہی آخرت کا تصور جاتا ہے. لیکن یہاں جب اللہ تعالیٰ دنیا والے کا ذکر فرما رہا ہے تو وہاں کی جنت نہیں, یہاں کے باغ کا باغ مراد ہوگا کہ ہم نے ان میں سے ایک کے لیے 2 باغات بنائے. من عنابن, کس کے, انگوروں کے, انگور کے 2 باغ بنائے. کہ اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ ان باغات کو ہم نے وحففناہ من نخل, کھجور کے درختوں سے ہم نے اس کو گھیر دیا. حفا یحف میں نے گھیر دینا. ایک فرشتوں کے بارے میں حافینا جو حول العرش جو عرش کو گھیرے ہوئے ہیں, حفا یحف گھیرنا. تو وہ باغات, تو اب بتایا گیا کہ باغ کیسے ہونا چاہیے, مثالی باغ. آج دنیا تحقیق کر رہی ہے لیکن قرآن کئی یعنی برس پہلے, صدی پہلے یہ بتا دیا کہ ہر جیسے بتایا گیا کہ دنیا کے اندر سارے علوم ہیں, یہ بھی بتایا گیا کہ باغ جب بنایا جائے تو کن باتوں کا لحاظ کیا جائے, وہ ساری کی ساری باتیں اس کے اندر ہے. دنیا کے علوم جیسے آپ سنتے ہیں نا, دنیا کے علوم میں بھی ہے. تو اب رہا یہ کہ باغ کی تباہی کیا ہوتی ہے, جب سخت قسم کی آندھیاں آتی ہے تو باغ تباہ ہو جاتا ہے, پھل گر جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس سال آم زیادہ نہیں آئیں گا, کیوں کہ سخت آندھیاں چلے پھل گر گئے. اکثر آپ سننے میں آتا ہے اس سال فلاں میوہ نہیں آئیں گا. اس کا سبب اکثر کیا بتاتے ہیں آپ, بہت خطرناک آندھیاں آئے, طوفان آئے, وہ ابھی پکا بھی نہیں, پھل گر گیا. تو اب یہاں یہ بتایا گیا جو انگور کی بیلیں وغیرہ جو بھی ہے, کیونکہ یہی نہیں تھے بلکہ اور بھی تھے, کیونکہ خاص طور پر یہ دونوں میوے کے درخت زیادہ تھے اس لیے ان دونوں کا ذکر کیا گیا. تو بتایا گیا کہ اب جب کھجور کے بڑے بڑے درخت گھیرے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ باغ آندھیوں سے محفوظ ہوتا ہے. کیونکہ یہ یعنی مطلب کہ ٹیکنیکل انداز سے جب وہ پورے کے پورے یعنی مطلب بڑے بڑے درخت آپس میں گھیرے ہوئیں گے تو ہوا یعنی بالکل یعنی اس کا اثر کم ہوا کرتا ہے. اس لیے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ باغ سب سے بہتر ہوتا ہے. ایسا بہتر باغ دیا گیا کہ جس میں انگور کی بیلیں ہیں, اور اس کو گھیر دیا کیسے, کھجور کے درختوں کو. وحففناہ بنخل, ہم نے ان کو گھیرا کہ نخل کے ذریعے سے. وجعلنا, پھر یہ کہ بیچ کی جگہ وہ کیوں خالی کی جائے, وہ بھی یعنی مطلب ہے کہ فائدہ مند ہو. وجعلنا بینہم ذرا, اور ان کے درمیان یعنی ہر طرف تو لائن سے تو آپ یعنی مسلسل یعنی کھجور انگور وغیرہ کی بیلیں تو نہیں لگائیں گے, بیچ میں خالی جگہ ہوں گی, ان خالی جگہوں میں ہم نے کھیتیاں بنا دی. کیا مطلب, یہ اشارہ ہے انسان ہمیشہ
پھل کھا کے بھی انسان یعنی مطمئن نہیں ہوتا، پھل کھاتے کھاتے تنگ آ کے کیا بولتا ہے کہ بھئی کبھی ہمیں ترکاری مل جائے. بنی اسرائیل نے کہا تھا من و سلوہ کھا کھا کے، اس لیے انسان کی فطرت کے اعتبار سے وہاں اس کا بھی ذکر فرمایا. مثال کے طور پر انسان کو اگر روزانہ ہی بریانی دیا جائے تو تنگ ہو جاتا ہے، کہنا ہے کہ نہیں مجھے کھچڑی کھٹا چاہیے، مجھے وغیرہ چاہیے، مجھے ترکاری چاہیے. انسان کی فطرت ہے. تو یہاں یعنی انسان کی فطرت کے مطابق صرف یعنی باغات ہی کا ذکر نہیں کیا گیا، بیچ میں کھیتیاں بھی ہیں. تو اب رہا یہ مقدم کس کو کیا گیا؟ جو سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پھل ہے. سب سے بڑی نعمت پھل ہے، اس لیے اللہ نے اس کو مقدم فرمایا. یہ ضرورت ہے، زراعت وغیرہ یہ ضرورت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے. جیسے اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو جو لباس عطا فرمائے گا، وہ لباس کا ہوگا؟ وہ لباس سونے کا ہوگا، اور انہیں سونے کے زیور وغیرہ پہنائے جائیں گے. اس کو پہلے ذکر کیا گیا. اور لباس ضرورت جو عام طور پہ اس کو بعد میں ذکر کیا گیا. تو اس لیے یہاں بھی جو نعمت کا ذکر پہلے کیا گیا اور جو ضرورت کا ذکر بعد میں کیا گیا. آپ نے یہ غور کیا یہاں اللہ تعالیٰ یہ دونوں باغات، یہ جو نہر، انسان کیا کہتا ہے؟ میں نے باغ بنایا. انسان کیا کہتا ہے؟ میں نے پانی کی نہر نکالی. انسان کیا کہتا ہے؟ میں نے کھیتی لگائی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم. اگر یہ انسان صبح سے شام اس کو مراقبہ حاصل ہو جائے، یہ ساری نعمت اللہ کی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان نعمتوں میں کتنا اضافہ فرمائے گا. انسان یہ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک کافر کو اللہ نے یہ دیا تو یہ فرمایا ایک مومن کو جس سے بڑھ کر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ نوکری کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ نعمتیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. یہ ساری کی ساری عظمتیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو یہ اشارہ کرنے کے لیے مومن کو ہمیشہ اپنے فعل پہ نہیں رب کی عطا پر نظر کرنا چاہیے. یہ تو محض اس کی یعنی مطلب یہ کہ اسباب ہے، دنیا میں کوئی جو دے رہا ہے یہ سب اسباب ہے. ہر حقیقت میں وہ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر بات میں فرما رہا ہے ہم نے باغات دی، ہم نے اس کو نہر بنائی. تو یہی وہ ہے کہ صوفیاء کرام کے تعلیمات ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہر بات میں یعنی ہر فعل میں ہم اپنے فعل سے پہلے کس کو دیکھیں؟ رب کو دیکھیں. یہ رب کے فعل کی وجہ سے، یہ رب کے کرم کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اگر لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم، اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہی نہیں کہ باغ ہونا ہی کافی نہیں. باغات تو کتنے لوگوں کے نہیں ہیں، لیکن باغات ہونے کے باوجود بھی پھل صحیح نہیں ہوتے. اس کو پھل بھی دیا اللہ تعالیٰ. کلتل جنتین، وہ دونوں کے دونوں باغات آتت اکلہا، اپنا خوب پھل دیتے تھے، یعنی مطلب ہے کہ مکمل پھل دیتے تھے. آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اور وہ زمین تھوڑی سی بھی، وہ باغ کی تھوڑی سی بھی پھلوں کو کم نہیں کرتی. کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جو بھی درخت ہوا کرتا ہے ایک سال پھل بہت آتے ہیں، ایک سال کم آتے ہیں، طریقہ ہے. لیکن یہ باغات ایسے تھے کہ ہر سال پھل کثرت سے آیا کرتا تھا. جب بھی یعنی موسم ہوتا تھا پھل کثرت سے لایا کرتا تھا، اور تھوڑی سی بھی وہ باغات کی زمین ان کے پھلوں میں کمی نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ بھرے رہتے تھے. اب رہا یہ کہ قرآن کریم میں ایک لفظ کے بجائے جب دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی ایک بلاغت اشارہ ہوتا ہے. کم کرنے کے لیے عربی زبان میں نقص ينقص آتا ہے. ولم تنقص نہیں کہا گیا. زمین، اس باغات کی زمین نے اس کے پھلوں میں کچھ کمی نہیں کی، بلکہ ظلم کا لفظ استعمال کیا گیا. زمین نے ظلم نہیں کیا. ولم تظلم منہ شیئا، زمین نے اس میں سے، اس پھل میں سے کوئی بھی کچھ یعنی کسی قسم ظلم نہیں کیا، کا مطلب کمی نہیں کی. تو یہ کمی کو ظلم سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ کمی کو ظلم سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اشارہ ہے. اشارہ یہ ہے کہ آپ زمین کی سروس کرتے ہیں، باغ یوں ہی نہیں ہو جاتا، کھیت یوں ہی نہیں ہو جاتا. آپ کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. تو زمین بھی کیا کرتی ہے کہ جیسا کہ آپ نے کیا اس کی سروس، وہ بھی اپنا پورا حق دیتی ہے، ظلم نہیں کرتی. انسان یہ ہے کہ آپ اگر کسی کی سروس کرے، آپ اس کے شکر اس کو نہیں مانتے، آپ اس کے احسان کو نہیں مانتے. اور خالق کائنات، یہ ساری نعمتیں تو اس کی ہے. زمین تو پوری یعنی مطلب یہ کہ اپنے جو اس کے ساتھ جو یعنی برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ تو جواب دے. اور خالق کائنات اتنی نعمتوں کے دینے کے باوجود بھی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں. زمین بھی کسے بھی گئے گزرے ہیں. زمین یہ نہیں دیکھتی کرنے والا مومن ہے، کرنے والا نہیں ماننے والا اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے. زمین جو بھی اس کی سروس میں ہو تو زمین اس کا جواب دیتی ہے، زمین اس کے حق کو ادا کرتی ہے. لیکن انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی مطلب کہ ناشکری پر ناشکری کرتا چلا جاتا ہے. یہ بھی اشارہ ہے
زمین کیا کرتی ہے؟ زمین ظلم نہیں کرتی کا مطلب آپ ظلمی نہیں، بلکہ زمین سخاوت کرتی ہے. آپ تو زمین کے برابر نہیں ہیں. آپ کدھر، زمین کدھر؟ کیوں؟ اس لیے لفظ ظلم آیا ہے. ظلم تو دور کی بات ہے، بلکہ تمہارے سے کتنی سخاوت کرتی ہے. زمین کیا کرتی ہے؟ آپ ایک دانہ ڈالے، بھٹا جب ہوتا ہے تو کتنے دانے ہوتے ہیں؟ ایک بھٹے میں 100 دانے، 7 بھٹوں میں 700 دانے. تو ایک دانہ ڈالتے ہیں، 700 دانے تک آپ کو زمین دیتی ہے. تو اب یہ اس ایقان کے لیے لفظ تسلیم کہا گیا کہ جب تم یقین رکھتے ہیں کہ ایک دانے کی وجہ سے ہزاروں دانے مل رہے ہیں، تو رب جو سارے کائنات خالق و مالک ہے، اس سے بڑھ کر یقین رکھنا چاہیے. اللہ کی راہ میں اگر 1 دینار خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 700 سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. اب یہ تو آنکھوں سے تم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایک زمین کو آپ نے دیا تھا 1 اور واپس کر رہی ہو کتنے؟ 700. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بھٹے کی طرح ہے. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو 7 یعنی ایک بھٹے کا جو دانہ جو 7 بھٹوں کو اگایا، اور ہر بھٹے میں کتنے دانے ہیں؟ 100 دانے ہیں. یعنی ایک کا اللہ تعالیٰ 700. بلکہ یہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، آپ کے اخلاص کی کیفیت جتنی بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جتنا چاہے اضافہ فرماتا ہے. تب یقین یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک زمین جب کئی گنا دے سکتی ہے، ایک زمین کی کا ایک بیج جو زمین ڈالا جاتا ہے کئی گنا دے سکتا ہے، تو خالق کائنات یقیناً اس سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے. اس لیے لفظ ظلم کہا گیا، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، زمین کچھ اس میں سے کمی نہیں کرتی کو لفظ ظلم سے تعبیر کیا گیا. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُ نَهَرًا، اب رہا 100 آپ نے باغ وغیرہ بنا دیا، پانی کا انتظام نہیں ہے تو باغ چند دنوں میں تباہ ہو جائے گا. اس لیے باغ کی آبیاری کے لیے، باغ کی سرسبزی شادابی کے لیے پانی کا بھی انتظام ضروری ہے. باغ لگانے سے پہلے، کھیتی سے پہلے کس بات کو سوچے؟ پانی کہاں سے مہیا ہوگا، پانی کیسے سے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس باغ کے درمیان میں کیا کیا؟ نہروں کو جاری کر دیا کہ فجرنا خلالہما نہرا، اور ان کے درمیان ہم نے نہروں کو جاری کیا. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر. یہی نہیں، اس کے لیے اور بھی پھل تھے، اور بھی پھل. تو اگر اس کے 2 معنی بیان کیے گئے. ثمر سے مراد اگر آپ حقیقی معنی لے رہے ہیں تو جب ایسا باغ ہوا کرتا ہے، یعنی جہاں کھجور کے باغات ہے، انگور کے باغات ہے، نہریں ہیں، ترکاریاں ہیں، زراعت ہے، عموماً اکثر ایک آدمی کے نہیں ہوتے، اس میں کوئی شراکت ہوتی ہے، کوئی حصہ دار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بھی نہیں، بلکہ ایک ہی آدمی کا ہے وہ. اس لیے کان لہ ثمر، اس کے لیے ہی ثمر تھے، خالی کوئی اس میں شریک نہیں تھا. اگر ثمر کے حقیقی معنی لیے جائے، ثمر کے مجازی معنی، کیونکہ عربی زبان میں بات ثابت ہے کہ ثمر کہہ کر عام طور پر نتیجہ بھی لیا جاتا ہے، یہ میری محنت کا ثمر ہے. تو یہ سارے کے سارے یعنی جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اور ثمر بھی عطا فرمائے، اس کو سونا، چاندی اور مال، دولت، اولاد، ثمر کہہ کر اولاد بھی مراد لیا جاتا ہے آگے چل کے، کیونکہ اللہ اولاد کا ذکر آیا ہے. یہی نہیں، اور انسان کو سب کچھ ہے، دولت سب کچھ ہے، لیکن کھانے والے کوئی نہیں ہے، اولاد نہیں، تو انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے. دولت مند ہو کر ہی مایوسی کا شکار ہوتا ہے کہ میرا ایک لڑکا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ثمر بھی عطا فرمایا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچوں کو کیا کہا گیا کہ یعنی باپ کے دل کا پھل. جب کوئی بچہ بچپن میں انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم نے کہ اس کے دل کے پھل کو لے لیا، ثمرۃ قلبہ، تو اس نے کیا کہا؟ وہ آدمی کہ جس کا بچہ بچپن میں انتقال کر جائے، تو جب فرشتے اس کے مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس شخص نے کیا کہا کہ جب کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو چھین لیا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا، اس نے الحمدللہ کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ جس گھر کا نام بیت الحمد، کہ کیا رکھا جائے؟ حمد کا گھر. تو اس کے لیے اس الحمدللہ کہنے پر جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. تو یہاں اس حدیث شریف میں کہ اولاد کو کیا قرار دیا گیا؟ ثمر. اس لیے بتایا گیا کہ ثمر سے مراد اور اسباب، اس باغ کے علاوہ اللہ نے اولاد بھی عطا کی، اس باغ کے علاوہ اللہ سونا چاندی اور دوسرے اموال بھی عطا کی. وکان لہ ثمر. اب یہ سب کچھ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے وہ اب اللہ کی نعمتوں کا کیسے انکار کر رہا ہے؟ آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے صاحب سے کہا. صاحب بتایا گیا کہ اگر بنی اسرائیل کا بھائی ہے تو دین میں تو صاحب نہیں ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے صاحب ہے، ساتھی ہے اس کا، کیونکہ بھائی ہی ہے وہ. وقال لصاحبہ وہ یحاورہ، اس سے گفتگو کرتے ہوئے، حاورہ یحاورہ کے معنی گفتگو کرنا، ایک دوسرے سے اپنی بات چیت کرنا.
محاورہ اسی سے کہتے ہیں کہ جو عموماً لوگوں میں اکثر بول چال میں ہوا کرتا ہے، اسی اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ محاورہ آپ نے سنا، اسی لفظ حاورہ یحاورو کا مصدر ہے۔ وقال لصاحبہ یحاورہ انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے بڑھ کر مال والا ہوں۔ واعز نفرا، اور تجھ سے بڑھ کر میں، نفر کے معنی ہے جمعیت، نفر کے معنی جماعت، تجھ سے بڑھ کر جماعت۔ جماعت کا مطلب کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اولاد والا، رشتے والا، کنبے والا۔ تو یہ عام طور پہ یہ عادت ہوتی ہے کہ جو دنیا دار ہوتا ہے صرف دنیا ہی پر اتراتا نہیں بلکہ غریبوں کے سامنے حقارت کے ساتھ اپنی شان و شوکت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو اس کی مذمت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دنیا دار صرف اتراتا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا میں تجھ سے بڑھ کر مال و دولت والا ہوں، میں تجھ سے بڑھ کر میں جماعت والا ہوں، کنبے والا ہوں، اولاد والا ہوں، آن اکثر من کا مالا واعز نفرا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی ناشکری کی انتہا یہ ہے کہ ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور دخل جنتہ، اپنی جنت میں داخل ہوا۔ ہو سکتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، کیوں اب جو عربی گرامر یقیناً اس سے واقف ہے تو وہاں یہ خیال آئے گا، لیکن جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے تو خیر بس پڑھتے چلے جائے گا۔ یہاں تو دو جنتوں کا ذکر آیا، یہاں ایک جنت ہے۔ خاص طور پہ جو عربی زبان کے طلباء کے لیے نقطہ ضروری ہے کہ یہاں ایک جنت کا ذکر ہے جبکہ آیا ذکر دو جنتوں کا، جبکہ آپ کی اپنی جنت میں داخل ہوا۔ بات یہ ہے وقت واحد میں انسان دو میں داخل نہیں ہو سکتا، کسی ایک میں داخل ہوگا نا، اس اعتبار سے کہا گیا وقت واحد میں یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ بھی جنت۔ تو داخل جب ہوگا، جب یہ بات کہے گا تو ایک ساتھ دو جنت میں داخل ہوگا تو نہیں کہے گا، دو باغات میں داخل ہو کے نہیں کہے گا۔ یہ جو بات کہی جانے والی ہے بات مقصود ہے، تو جب داخل تو دونوں میں سے کسی ایک میں ہوگا، اپنے اس ایک باغ میں ایک بولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وقت واحد میں انسان دو میں داخل نہیں ہوتا، اس لیے ایک کہا گیا۔ اور دخل جنتین اگر کہا جائے گا تو اپنے جنتین میں داخل آپ پریشان ہو جائیں گے، ارے دونوں میں کیسا ایک وقت داخل ہو گیا، یہ فطری بات ہے، اس اعتبار سے دخل جنت ہو کہا گیا۔ اور دوسری بات، باغ مجموعی اعتبار سے ایک ہی تھا، پھر اللہ نے دو کیوں فرمایا؟ ابھی آپ نے سنا نہر کاٹ رہی ہے تو نہر کٹ کر دو باغوں کا منظر پیش کرتی تھی، یہ ایک باغ ہر حقیقت میں دو باغ بن جاتے تھے نہر بہنے کی وجہ سے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کے درمیان میں نہر جاری فرما دی۔ جب نہر جاری فرما دی تو مجموعی اعتبار سے ملک کے اعتبار سے اس کو ایک باغ قرار دو، مجموعی ملک ایک باغ قرار دو۔ یہ نہر کی طرف نظر کرتے سے دو باغ قرار دو، ادھر ایک باغ جو نہر کے اس طرف اور نہر کے اس طرف، اس لیے یہاں مفرد سنگولر استعمال کیا گیا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے کیسے داخل ہوں گے؟ تو یاد رکھیے کہ ہر نعمت اگر آپ اس کو اپنے نفس کی طرف منسوب کریں گے، اللہ کی انعام کی طرف نظر نہیں رکھیں گے اور اترائیں گے اس پر، اپنے کپڑوں پر، اپنی گاڑی پر، اپنے اسباب پر، یہ ہمیں نصیحت ہے کہ یاد رکھنا یہ ظلم ہے، بلکہ یہ ہر چیز جو بھی اللہ نعمت عطا کرے یہ اللہ کی عطا ہے۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیائی اسباب پر فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جب قبر کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا، حشر کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا، تو یہ ان اعضاء جو تکالیف میں مبتلا ہوں گے، اس کے ظالم کون ہوں گے؟ کوئی اور نہیں ہوگا۔ انسان کسی اور پر ظلم نہ کرے، کئی مرتبہ یہاں تقاریر میں بات کہی انسان کسی اور پر ظلم نہ کرے لیکن اپنے آپ پر کئی مرتبہ صبح سے شام تک ظلم کرتا ہے۔ اللہ کی ہر نافرمانی کو کیا کہا ہے؟ ظلم۔ نافرمانی کے مقابلے میں جب اعضاء عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو ظالم کون ہوگا؟ خود انسان ہوگا تو اپنے باغ میں اپنے نفس پر ظلم کرتے، اس لیے صبح شام کس بات کی دعا کی حکم دیا گیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ صبح سے شام تک جو گناہ ہو رہا ہے، گویا یہ ظالم کون ہے؟ ہم خود ہے۔ کس پر؟ خود اپنی ذات کے، خود اپنے نفس کے۔ تو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ ظَالِمٌ نَفْسِهِ، اور کیا کہنے لگا کہ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، میں خیال کرتا ہوں کہ یہ باغ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ باقی رہیں گا۔ اہل زر کیا سمجھتے ہیں؟ اہل دولت کیا سمجھتے ہیں؟ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا رہنے والی ہے، یہ لاکھوں کروڑوں کی جو دولت، یہ زیب زینت، یہ ختم نہیں ہونے والی، اس لیے دولت کے نشے میں چور ہو کر ہر قسم کے برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو وہ اہل ثروت جو فقر و غرور کے عادی ہوا کرتے ہیں، تو ان کی عادت کے طور پر اس نے کہا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ باغ فنا ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اب
دولت کا نشہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسباب ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اسے کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب قیامت بھی قائم ہونے والی نہیں، اب قیامت کو انکار کیا۔ صرف یہی نہیں، اپنے باغات پر اترانے لگا، قیامت کا انکار کرنے لگا کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں خیال کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت بھی قائم ہونے والی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر میں لوٹا دیا جائے، یعنی تو کہتا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، یہ مومن ہے جو ساتھی جس سے بات کر رہا ہے، یہ بفرض محال اس معنی میں، اگر یہ مجھے لوٹا دیا جائے تو وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے بہتر مجھے لوٹنے کی جگہ ملے گی، یعنی اس سے بہتر باغ ملیں گے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ بھی اہل دنیا کی عادت ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب، کیونکہ آپ بولیں گے کہ جو کافر ہوگا تو رب کو نہیں مانے گا، لیکن اہل عرب جو مشرکین تھے وہ رب کو مانتے ہوئے شرک قرار، یعنی دوسروں کو، دوسرے اور معبودوں کو مانتے تھے۔ تو اگر میرا رب اگر مجھ سے ناراض ہوتا تو یہ باغ کیوں دیتا، یہ دولت کیوں دیتا، یہ آسائش کیوں دیتا، اور اتنی بڑی زمانے دراز تک کیوں دیتا؟ یہ دھوکہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی کہ کسی کو دولت ملنا یہ رب کی رضامندی کی علامت نہیں، کسی کو دنیا ملنا یہ رب کی رضامندی کی علامت نہیں۔ دنیا جو اللہ دیتا ہے یعنی نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے، دنیا اللہ بدکاروں کو بھی دیتا ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ نیکوکار اس دنیا کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے اور مزید قریب ہو جاتے ہیں، اور بدکار اسی دنیا کے ذریعے سے اللہ کے غضب کو مولتے ہیں۔ تو دنیا، اس لیے قرآن کریم میں ایک مقام پر صاف کہہ دیا گیا کہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان انکار پر انکار کرتا جاتا ہے تو دولت کی انبار اس پر یعنی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ انکار کے نتیجے میں اسے یعنی مطلب یہ کہ غریب نہیں بناتا بلکہ اور دولت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے 7 پارے میں کہ حتیٰ یعنی فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہیں یاد دلایا گیا ان کو، یعنی اللہ اس آخرت وغیرہ کی جب یاد دلائی جاتی ہے تو نسو وہ بھول چکے ہیں اس کو جس کی یاد دلائی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، مال دولت اسباب وغیرہ سب کھول دیے۔ اب یہ اترانے لگے، کیوں؟ یہ میرے اپنی عقل کی وجہ سے مجھے ملی، یہ مجھے اپنی محنت کی وجہ سے مجھے ملی۔ حتیٰ اذا فرحوا، جب مال و دولت کثرت سے دے دیا جاتا، جب اترانے لگتے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ دیا گیا اس پر اتراتے ہیں، تو اخذناہم بغتۃ، تو ہم اچانک ان کو اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اچانک کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، راتوں رات فقیر ہو جاتا ہے۔ ایسے دنیا میں ایسے کئی واقعات آپ نے دیکھا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے، یا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ یعنی اس کی یعنی وہاں کی زمین کھسک جاتی ہے، وہاں کی زمین اندر چلی جاتی ہے، سارے کے سارے یعنی اموال ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے دنیا یعنی یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آج کل کی دنیا میں ایسے کئی واقعات عبرت کے یعنی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ رات میں وہ دولت مند تھا تو صبح تک فقیر ہو گیا، ایسے تو کچھ بھی ایسے اللہ تعالیٰ اس پر آفت نازل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم جو دولت دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے راضی ہے۔ تو دو وجہ سے اللہ تعالیٰ سے، ایک تو یہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ توبہ کر لے، جو یعنی نافرمان کو جو دولت مال و اسباب کیوں دیتا ہے؟ دو مقصد سے، یا تو توبہ کر لے، اور جس کو اللہ خیر کی توفیق دیتا ہے اور یعنی کبھی نہ کبھی یعنی مطلب ہے کہ جس کو عقل سلیم دیا تو اس پر اتراتا نہیں، ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے یہ کیونکہ سخت سرکش ہے، اتنی نعمتوں کے باوجود بھی یہ میرا انکار پر انکار کرتا چلا جا رہا ہے، ناشکری پر ناشکری کرتا جا رہا ہے، اس لیے زیادہ اور مال و دولت اس لیے دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ناشکرہ ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے۔ دونوں وجہ سے دیا جاتا ہے، یا تو تائب ہو جائے یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے، یا زیادہ عذاب کے استحقاق کو پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے۔ تو اب یہاں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی آزمائش کے دو طریقے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے بھی خیر کے ذریعے سے۔ اور یہ آزمائش کیا ہے؟ فتنہ، یہ اردو کا فتنہ نہیں ہے، اردو میں کا فتنے کے معنی غلط کیا ہے، عربی میں فتنے کے معنی آزمائش کے ہیں۔ یہ آزمائش کے لیے تو کبھی تمہیں شر سے آزماتے ہیں، خیر سے آزماتے ہیں۔ شر کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت، کبھی تو بیماری کے ذریعے سے، مختلف بیماریوں میں بیماری، اور کبھی تو مختلف یعنی فقر و فاقے کے مختلف کیفیات، معیشت کی تباہی وغیرہ۔ ہم تمہیں کس سے آزماتے ہیں؟ مصیبت کے ذریعے سے۔ اور کس سے آزماتے ہیں؟ خیر کے ذریعے سے۔ دولت دے کر بھی آزماتے ہیں، دولت نہ دے کر آزماتے ہیں۔ آزمائش کے دو طریقے ہیں، جن کو دولت نہ دی جائے کہ یعنی آزمائش کس لیے؟ صبر کرتے ہیں کہ نہیں،
ان کے صبر کا امتحان. اور جن کو دولت دے کر آزماتا ہے کس لیے؟ شکر بجا لاتے یا نہیں؟ دولت کی وجہ سے کہیں ان کی اطاعت میں تو فرق نہیں آ گیا. مثال کے طور پر 5 وقت تو نمازی تھے, دولت آنے کے بعد 5 وقت تو مسجد میں آیا کرتے تھے, دولت آنے میں مسجد تو چھوڑ تو نہیں دیے, کچھ نمازوں میں کمی تو نہیں آ گئی, زکوٰۃ و صدقات میں کمی تو نہیں آ گئی, دنیا میں تو زیادہ ملوث نہیں ہو گئے. تو دینا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, نہ دینا بھی نعمت ہے, کہ دینا شکر کے لیے, نہ دینا صبر کے لیے, نہ دینا صبر کے لیے. تو مومن اس لیے بتایا گیا, حدیث شریف میں آتا ہے مومن کے دونوں رخ بھی بہتر ہے, مومن کے دونوں. کسی کو دیا گیا اور صبر کرتا ہے یہ بہتر ہے, کسی کو نہیں دیا گیا صبر کرتا ہے یہ بہتر ہے, کسی کو دیا گیا شکر کرتا ہے. تو یا تو مومن صابر ہو یا مومن شاکر ہو, تیسری بات نہیں, تیسری بات نہیں. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے کہ تیسری بات کو اختیار کرے. یا تو مومن صابر ہوگا یا مومن شاکر ہوگا. صابر کب؟ مصیبت میں. شاکر کب؟ اللہ تعالیٰ کی جب نعمتوں کی یعنی فراوانی ہوتی ہے تو اس کا شکر بجا لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم شر کے ذریعے سے, خیر کے ذریعے سے تمہیں آزماتے ہیں, وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو اب اس کے بعد یعنی اس نے کہا کہ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی, اگر قیامت اب بفرض محال قائم بھی ہو جائے اس سے بڑھ کر مجھے وہاں سب کچھ ملے گا. تو قال لہ صاحبہ, اب اس کے ساتھی نے, یا بنی اسرائیل کا واقعہ ہو تو اس کے بھائی نے, تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا, اس کا جواب دیتے وہو یحاورہ, اکفرت بالذی خلقک من تراب, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. یہ تلاوت میں ممکن ہے آیت چھوٹ گئی تھی, یہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے کہ قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. اس کے ساتھی نے کہا کیا تو انکار کرتا ہے, کیا تو کفر کرتا ہے اس کا جس نے تجھے پیدا کیا, من تراب, مٹی سے, اکفرت بالذی خلق ثم من نطفۃ, نطفے سے, مادے سے, انسانی یعنی پیدائش کے مادے سے تجھے پیدا کیا, ثم سواک رجلا, پھر ایک مکمل آدمی, ایک مکمل تجھے آدمی بنایا, یعنی بالکل شیڈول جس کو کہتے ہیں, مستقیم, مطلب کہ یعنی نہ تو حیوانوں میں, نہ حشرات الارض میں, نہ درندوں میں, چرندوں میں, پرندوں میں, یہ کسی میں یعنی مطلب ہے کہ ایسا لباس اور ایسا یعنی ڈھانچہ ہم نے نہیں دیا جو اتنا تجھ کو ایک بہترین آدمی کی صورت میں ہم نے تجھے تبدیل کیا. لکنہ اللہ, تیرا یہ عقیدہ ہوگا, تو یہ نہیں مانے گا, لیکن میں تو جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اسی کو میں اپنا رب مانتا ہوں, وہی اللہ ہے. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہوا ربی, اللہ ہی میرا رب ہے, اور میں اس کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. وَلَكِنَّهُ اللَّهُ ربی وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا. وَلَوْلَا اس دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ, تجھے کیا ہو گیا کہ جب تو اپنی جنت باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہیں کہا, تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا, اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کہ ماشاء اللہ جو کچھ ہے اللہ ہی کی مشیت سے ہوتا ہے, اور کوئی قوت نہیں ہے, یہ ساری کی ساری دنیا ادبا وغیرہ کوئی قوت نہیں ہے, صرف اللہ ہی کے عطا سے, اللہ ہی یہ سب عطا فرماتا ہے, تجھے تو انکار کے بجائے یہ کہنا چاہیے تھا. تو اب یہاں اس شخص نے یہ بتایا گیا کہ دوسرا بھائی جو اس کا جو بھائی تھا, جو بنی اسرائیل کا, جو فقیر ہو گیا, محتاج ہو گیا, ایک مرتبہ اپنے بھائی سے اس نے درخواست کی, مدد کی, تو کھلے طور پر وہ انکار کرنے لگا. اس وقت اللہ تعالیٰ یعنی اس کا انجام بتایا, یہ جو آگے چل کے جو اس کا انجام یعنی آنے والا ہے, تو اللہ نے دیکھے تک اتنے سارے باغات کو تباہ و برباد کر دیا, اور اس کے بھائی کو اللہ نے سرفراز کیا. تو اس کا بھائی کہنے لگا کہ تجھے تو اپنے یعنی سارے کائنات کا جو خالق و مالک ہے, یہ دولت جس نے دی, یہ باغات جس نے دی, اسے ماننا چاہیے تھا. بلکہ یہی نہیں, یہ تیرے باغات تو کجا, تیری یعنی یہ انہار تو کجا, بلکہ خود یعنی تجھے کس نے پیدا کیا, یہ دیکھ تجھے اللہ نے پیدا کیا جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے. کہ یعنی اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. اس کا انسانیت کا سلسلہ کس سے جاری رکھا, اللہ نے مادے و نویہ سے جاری رکھا. اس لیے دونوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ یعنی اللہ نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا اور نطفے سے پیدا کیا. لیکن اگر یہ معنی نہ لیا جائے بلکہ ہر انسان کو تراب و مٹی سے لیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان جو مادے سے پیدا ہوتا ہے, مادے کا تعلق زمین سے ہوتا ہے. جب تک انسان کھاتا پیتا نہیں
مادہ پیدا نہیں ہوتا. تو چنانچہ جب یعنی سبزی ہو کہ گوشت ہو جو کچھ ہے سب کا تعلق کس سے ہے؟ زمین سے. اب بولیں گے میں گوشت کھاتا ہوں سبزی نہیں کھاتا, تو آپ گوشت کھاتے ہیں لیکن گوشت کس کو کھاتا ہے؟ جانور کس کو کھاتا ہے؟ تو جانور گوشت نہیں کھاتا, جانور جو کھاتا ہے سبزی کھاتا ہے جس کا تعلق زمین سے ہے. لہذا اس اعتبار سے انسان کا تعلق مٹی سے ضرور ہوگا کہ خلقک من تراب ثم من نطفۃ کہ ثم سواک رجلا. پھر اندازہ لگائیے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھیے, ایک مٹی کو, ایک حقیر مادے کو اللہ نے اتنی بہترین صورت عطا فرمائی کہ ایسے عظیم یعنی مطلب ہے کہ قدرت والی ذات کو جب تو نہیں مانتا تو یقیناً یعنی تو خسارے میں ہے, تیری دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے, تیری آخرت بھی تباہ ہونا یقینی ہے. تو اس کو اس نے نصیحت کی. تو اس کے بعد یہی نہیں, ایک مومن کے اندر جب زیادہ جذبہ ہوتا ہے صرف وہ اپنے ایمان کا اقرار یہ نہیں کرتا, یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ بھائی بھی یہ کیا ہے راہ راست پر آ جائے. تو وہ کہتا ہے کہ یہی نہیں بلکہ تجھے تو اللہ کا شکر کا بجا لانا چاہیے تھا, تجھے اس جیسے کلمات جو شکر پر دلالت کرتے کہنا چاہیے تھا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اس کا کہتا ہے کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا. تو تجھے جب اپنی یعنی باغ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو احادیث کریمہ میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اگر کسی کو کوئی نعمت بھا جائے, کوئی چیز اچھی دکھائی دینے لگے, اگر کوئی ماشاء اللہ لا قوت الا اگر پڑھ لے گا اس پر پورے یقین کے ساتھ, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا. تو اس کو مختصر انی لفظوں میں اسے نظر نہیں لگے گی. اور مثال کے طور پر اب کسی بچے کو دیکھ لیے چھوٹے اور پیارا دکھ رہا ہے, اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی نظر لگیں گی, آپ کو ڈر ہے, اب تکلیف پہنچانا تو مناسب نہیں ہے نا. الامر ماشاءاللہ وہی ہے, اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتا ہے کہ ساری دولتیں ساری نعمتیں اللہ کی مشیت ہی سے ہے. لا قوت الا باللہ. اور یہ جو دولت ہے, یہ اسباب ہے, یہ میری قوت نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ ہی سے. یہ ساری کے ساری اللہ ہی کی قوت سے مجھے عطا ہوا ہے, اللہ کی عنایت سے مجھے عطا ہوا ہے. اب رہا یہ کہ احادیث کریمہ میں آیا کہ نظر کا لگنا حق ہے. یہ نظر کی دعاؤں میں سے یہ بھی ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے جب پڑھ لیا جائے تو نظر سے انسان محفوظ ہوتا ہے. تو نظر کا لگنا جب حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز آپ کو بھا جائے تو اس میں تھوڑا سا خلل پیدا, نظر یہی ہے نا, خلل پیدا آ جاتا ہے, تھوڑی صحت وغیرہ کچھ نہ کچھ متاثر ہو جاتی ہے. تو آپ کہیں گے کہ اس کا کیا قصور پا بیچارے کا, کہ آپ دیکھیں اور پھر آپ کے دیکھنے سے کہ آپ کے دیکھنے میں آنکھوں میں کیا تاثیر ہے کہ اس کو دیکھتے ہی وہ اس کے اندر خلل پیدا ہو جا رہا. حدیث شریف میں تو آیا علیہ حق, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول جو اللہ تعالیٰ کے یعنی سب سے بڑھ کر ساری کائنات میں اسرار کو جاننے والے, وہی سب سے بہتر جانتے ہیں. لیکن بظاہر ہمیں جو بزرگوں سے یعنی جو ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے, بعض عارفین باللہ کہتے ہیں نظر کیوں لگتی ہے, نظر کی وجہ سے اثر کیوں ہوتا ہے. نظر کا مطلب نظر اس وقت لگتی ہے جب آپ کسی چیز کو انتہائی چاہتے ہیں تو نظر لگتی ہے, نہیں چاہتے تو نظر نہیں لگتی. کوئی چیز پسند آئے تو نظر لگتی نا, جب کوئی چیز پسند آتی. پسند کا مطلب کیا ہے, آپ کا دلی تعلق اس سے پیدا ہو جاتا ہے. پسند کس کو کہتے ہیں, آپ کا دلی تعلق. اللہ نہیں چاہتا کہ انسان کا دلی تعلق کسی شے سے ہو اللہ کے علاوہ, اس لیے اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. نظر سے خلل کیوں ہوا کہ نظر کا کہتے ہیں کہ دل کا تعلق ہو جانا. اللہ کیا چاہتا ہے, دل کا تعلق کس سے ہو, اللہ سے ہو. تو نے اپنے دل کو کسی کو دے دیا, مجھے دینا چاہیے. یہ دلی تعلق مجھ سے ہو, اس لیے یہ یعنی تھوڑی سی اس میں اللہ تعالیٰ کچھ اس میں قصور پیدا کر دیتا ہے کہ تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ ہمیشہ دلی تعلق کس طرح کہ اللہ کے کائنات یہ سارے کے سارے عجائبت کو دیکھ کر خوش ہو. یہ کتنی عظیم کائنات, یہ کہے کہ اللہ کتنا پیارا بچہ بنا, اس لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جب کہے گا تو محفوظ ہو جاتا ہے. یہ کتنی اچھی تیری گاڑی ہے, تب کیوں اب اپنے دلی تعلق کو کس سے کر دیا, اللہ سے کر دیا. اب یہ نہیں, ارے آپ کتنی اچھی گاڑی خریدے, کتنے پیسے جمع کرے, اتنی بڑی گاڑی خریدنے کے لیے اب اس دنیا سے تعلق ہو گیا. اس کو اللہ کی طرف پھیر دے. اللہ نے کیسے تمہارے لیے سہولت فراہم فرما دی, اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھو, اللہ نے تمہیں کیسے نوازا. اب اللہ کی طرف جب متعلق کرنے کی وجہ سے وہ چیز خلل سے محفوظ ہو جاتی ہے. یہ راز ہے اس لیے کہ جو بتایا گیا ہے کہ جو نظر لگتی ہے. تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان طرح اس کے بعد یہ کہتا وہ شخص کہتا ہے کہ ان ترانی انا اقل, تو دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے کم مال و دولت میں, ان ترانی انا اقل من کا مالوں, انا اقل من کا مالوں ولدا, میں مال کے اعتبار سے بھی کم ہوں, اولاد کے اعتبار سے کم ہوں. لیکن فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہ حسبان من السماء فتصبح صعیدا زلقا, کہ امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک, تیری جنت سے بہتر عطا فرمائے, اور تیرے اس باغ پر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی
عذاب نازل فرما دے، فتصبح صعیدا زلقا، اور سارے کا سارا باغ ایک چٹیل میدان بن جائے۔ یعنی میں جس ذات پر ایمان رکھتا ہوں مجھے یقین ہے، یعنی مجھے امید ہے اسی دنیا میں دے دے، یہ اللہ کی مصلحت نہیں ہے اس دنیا میں دینے کا، تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے بہتر اللہ تعالیٰ مجھے یعنی باغ عطا فرمائے، اور تیرا باغ یہ دنیا میں اس کفر کی وجہ سے، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چٹیل میدان میں تبدیل کر دے، اور یصبح ماؤہ غورا طلبا، اور جو نہریں جو جس پر تو اترا رہا ہے اس کا پانی کیا ہو جائے، پورا اندر ڈوب جائے، یعنی ماؤہ غورا، اندر چلے جائے، دھس جائے، ولن تستطيع له طلبا، تو طلب کے باوجود بھی اسے حاصل نہ کر سکے، کوشش کے باوجود بھی اس پانی کو حاصل نہ کر سکے، کہ یصبح ماؤہ غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره، اور اس کے باغ کو عذاب نے گھیر لیا، حقیقت میں اس کے باغ کو عذاب نے گھیر لیا، لفظی معنی ہے اس کے باغ کو گھیرے میں لے لیا گیا، احاطہ کر لیا گیا، اور محاورے میں یعنی تباہی کے لیے لفظ احیط بثمره استعمال کیا جاتا ہے، اس کا باغ کو تباہ کر دیا گیا، فاصبح يقلب على ما انفق فيها، اور وہ اپنی ہتھیلی کو اس پر جو کچھ اس باغ میں خرچ کیا ملنے لگا، جس کو اردو ماہر میں کہتے ہیں کفِ افسوس، ملنے لگا کہ میں ساری کی ساری میرا اثاثہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا، فاصبح يقلب على ما انفق فيها وهي قاوية على عروشها، اور جب کہ وہ باغ اپنے چھتوں پر گرا ہوا تھا، ويقول يا ليتني، اور کہہ رہا تھا کاش کہ لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیتا، ولم اشرک بربی احدا هنالك الولایۃ للہ الحق، یہاں یہ بات ثابت ہو گئی، ہنالکا نتیجے کے طور پر بھی کہا جاتا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی کہ سارا اختیار اللہ ہی برحق کے لیے ہے، جو اللہ کے لیے جو حق ہے، جو برحق ہے، کہ ہوا خیر ثوابا، وہی ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے، یعنی وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، وخیر عقبا، وہی انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، یعنی وہی بہتر انسان کا انجام کرنے والا ہے، انجام بخیر، یعنی اسی کے یعنی قبض قدرت میں ہے۔ تو محترم حاضرین، اس نے صرف یہ کہا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ سے بہتر مجھے عطا فرما دے، یا تو اللہ کی مصلحت ہو تو اسی دنیا میں عطا فرما دے، یا آخرت میں اس سے اعلیٰ وارفہ، یہ تو دنیا کا باغ تو ختم ہی ہونے والا ہے، کہ نیکوکار کا بھی ختم ہونے والا ہے، یعنی مطلب ہے کہ ختم بھی نہ ہوا تو اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہے، یا بدکار کا بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور ضرور مل کے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ پر کوئی آفت آ جائے، یعنی کوئی ایسی آندھی آ جائے، بجلی، یہاں عموماً حسبان کے معنی عذاب کے ہیں، یا یعنی مرادی معنی لیے گئے کہ اللہ نے ایک بجلی یعنی اس میں نازل فرمائی، ایسی بجلی کے سارا کا سارا باغ جل کر خاکستر ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے۔ اب یہاں سنیے، اس شخص نے کہا کہ ہو سکتا ہے کر دے، لیکن یہ جو نکلنے والے الفاظ کس کے تھے؟ ایک اللہ والے کے تھے، ایک نیکوکار کے تھے۔ صرف اس نے یہ کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ یعنی اس سے بہتر مجھے باغ عطا فرما دے اور تیرے باغ پر کوئی بجلی نازل فرما دے، یہ کہنا تھا کہ حقیقت میں بجلی نازل ہو گئی، سارا باغ تباہ ہو کر جل کر برباد ہو گیا۔ یہ اللہ والے کے یعنی بول ہے، تو یعنی اللہ والوں کے بول رد نہیں کیے جاتے۔ جیسے ایک بزرگ سے کہا گیا کہ اب وہ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں، کرامتیں کہہ رہے ہیں، آج سے 700-800 سال پہلے کے ایک بزرگ سے، مجھے نام یاد نہیں رہا ان کا، وہ بزرگ سے کہا گیا کہ اب وہ کرامتیں جب کئی اہل کرامت تھے، لیکن ہر زمانے میں منکرین موجود ہوا کرتے ہیں، وہ کرامتیں نہیں رہیں۔ تو اس نے کہا کہ بابا ایسا مت کہو، اللہ کے ایسے بندے آج بھی ہے جو کہے پہاڑ چلو تو چلنے لگے، اب یہ بول ہی رہے تھے کہ پہاڑ چلنے لگا، انہوں نے یہ نہیں کہا اے پہاڑ چل نہیں کہا، اس نے اعتراض کیا کہ اب اولیاء اللہ کہہ رہے، کرامتیں کہہ رہی، تو اس بزرگ نے صرف یہ کہا اللہ کے بندے آج بھی ایسے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو چلنے لگو گا کہہ دیا جائے تو چلنے لگتا، ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ پہاڑ چلنے لگا، آپ نے روک دیا، پہاڑ کو آپ نے روک دیا۔ تو اس طرح یعنی اللہ والے کی زبان سے جب نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بول کو رد نہیں فرماتا، صرف اس نے کہا یہ امید ہے، تو جیسے یہ کہا وہ باغ پر بجلی گری اور باغ جل کر تباہ ہو گیا۔ یہ عبرت کی بڑی نشانی ہے کہ اللہ چاہے تو آن کی آن میں تباہی نازل فرما کر یعنی اس کے انسان کے غرور کو یعنی اللہ خاک میں اللہ تعالیٰ ملا سکتا ہے، ملاتا ہے۔ تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا وہ پورا کا پورا باغ چٹیل میدان ہو جائے اور اس کا پانی غور کے معنی اندر چلے جانا۔ اردو میں آپ غور سنیں نا، یہ عربی سے نکلا، کیونکہ اردو زبان کا مطلب کیا ہے؟ عربی فارسی وغیرہ کا مجموعہ۔ غور معنی اندر چلے جانا، دھس جانا۔ ایک تو پانی کا اندر چلے جانا، آپ کیا ہے سامنے سے کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ آپ اندر ڈوب گئے، آپ اگر فکر کے اندر ڈوب گئے آپ، یہ غور ڈوبنے کے معنی ہے، یہ پانی کا ڈوب جانا ہے، اور آپ اپنے مطلب ہے کہ کسی یعنی فکر میں ڈوب رہے ہیں تو اس کو عربی میں اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ، مطلب ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو پانی اندر چلا گیا، اتنا اندر چلا گیا، بولیں گے اندر چلے گئے تو کیا ہوتا؟ پانی نکالیں گے،
مشین لگائیں گے یا ڈول نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا اتنا پانی اندر چلا جائے گا کہ تو دنیا کا کوئی یعنی مشین کام نہیں کرے گا. ولن تستطيع له طلبا, اسے طلب کر کر بھی تو اسے اوپر پانی نہیں لا سکے گا. اللہ ایسا بھی توبہ فرما سکتا ہے. اس کے بعد ہوا کیا, وہی تبھی سماری ہی یقیناً اس کے باغ کو اللہ نے تباہ کر دیا اور اس کی چھتوں پر باغ گر گیا. چھتوں پر گر جانے کا مطلب کیا ہے؟ چھتوں پر گر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آفت آئی کہ پہلے جہاں جہاں چھت تھی وہ گر گئی, ٹٹیاں وغیرہ, چھت سے مراد وہاں ٹٹی مراد ہے, ٹٹیاں وغیرہ لگائی جاتی ہے وہ گر گئی, پھر اس کے اوپر اس کی دیواریں گر گئی. یعنی انتہائی خطرناک منظر پیش کر رہا تھا باغ. پہلے اوپر کی ٹٹیاں گر گئی, اس کے بعد یہ عام طور پہ جو گرایا جاتا ہے نیچے سے, لیکن یہ کہ جب آفت آئی تو اوپر کا پہلے گر گیا, نیچے گر گئی. اور ایک اہم بات کہ وہی تبھی سمری ہی, باغ میں خالی پھل ہی ہوتے ہیں, باغ میں درخت ہوتے ہیں, باغ میں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر مثال کے طور پر باغ پہ آفت آئی تو یہ ایسا کہا جاتا ہے وہی تبھی جنت ہی, اس کے جنت پر, اس کے باغ پر آفت آئی, اس کی بلڈنگ پر آفت آئی. جب کسی چیز پر آفت آتی ہے اس کے اندر کی ساری چیزیں متاثر ہونا ضروری نہیں ہے, کچھ باقی بھی رہ جاتی ہے, کوئی اچھی بھی رہتی ہے, کچھ یعنی جل بھی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا اتنا سخت عذاب آیا, وہی تبھی جنت ہی نہیں فرمایا, وہی تبھی صبر ہی, ڈائریکٹ پہلے پھل تباہ ہو گئے. اس لیے ثمر کا لفظ آیا. ثمر کا نہیں, پہلے پھل تباہ کر دیے گئے. اب رہا ہے کہ جھاڑ لے کے کیا کریں گے, جب پھل ہی تباہ ہو گئے تو اس کے پھلوں کو تباہ کر دیا گیا. اب افسوس کرنے لگا کہ یہ جو کچھ میں نے خرچ کیا اس وقت یعنی کاش کہ میں شرک نہیں کرتا اور میں اللہ کے شریک قرار نہیں تھا. آپ بولیں گے مومن جب ہو گیا تو پھر اسے تباہ کیوں کر دیا گیا؟ سن لیجئے, یہ بتایا گیا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ اعلان صرف محض دنیا داری کے لیے کرتے ہیں. اس نے دنیا داری کے لیے کیا, دل سے نہیں کیا. اگر دل سے کہتا تو مومن بن جاتا, دل سے نہیں کہا, بلکہ ارے یہ جو میرا بھائی وہ نے کہا, فلاں نے کہا, ایسا کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ تھا, یعنی کہ حقیقت میں اس نے توحید کا اعلان نہیں کیا, ایمان کا اعلان نہیں کیا, صرف یہ کہ دنیا کے لیے, یہ محض یہ کہ باغ میرا محفوظ ہو جاتا تھا اگر میری بھائی کی بات سنتا, تو اس لیے وہ اس نے یہ کہا, اس لیے مومن نہیں ہوا. جیسا کہ مفسرین کے نام بتاتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر بنی اسرائیل کہا کرتے تھے, اہل کتاب کہا کرتے تھے کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, نبی کی نبوت کا یعنی وہ اعتراف کرتے ہوئے بھی وہ ایمان کلمہ نہیں پڑھتے تھے, دل سے نہیں مانتے تھے. اس لیے خالی جاننا کافی نہیں, ماننا بھی ضروری ہے. صرف یہ کہ برسبیل تذکرہ اس نے بات کہہ دیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ دولت پر, اس اپنی باغ پر افسوس کرتے ہوئے بات کہا, اللہ سے محبت کے لیے, اللہ کو جانتے ہوئے اس نے بات نہیں کہی. اس کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی سارے واقعے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اختیار, ولایا, ولی کے معنی دوست, ولی کے معنی چاہنے والا, ولی کے معنی مددگار, یعنی مدد, الولایا مدد, اختیار سب اللہ ہی برحق کے لیے. یہ بات کا پتہ چلا ایک مومن کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری آسائشیں, آرام, راحتوں کا دینے والا وہی ہے, اللہ ہی کے لیے ہے جو حق ہے. اور یقیناً یعنی سب سے بڑھ کر یعنی مطلب ہے کہ بدلہ جو ملے گا اللہ ہی کی ذات سے امید رکھنی چاہیے. وہ خیر ثواباً, وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور وہ بدلے کے اعتبار سے. عاقبت عقبہ عاقبت, یقیناً یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کا بہترین ثواب اللہ ہی دینے والا ہے اور اس کا بہترین انجام یعنی اللہ یعنی عطا فرمانے والا اللہ ہی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ مومن کو اگر دنیا میں کچھ اگر نہ بھی ملے تو اس کو بہترین ثواب ملے گا, اس کا انجام بخیر ہوگا. اس آیت یعنی اس رکوع کا اختتام کیا ہے کہ اگر کچھ نہ ملے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ثواب یقیناً ملنے والا ہے اور ہمارا انجام بھی بہتر ہے. ثواب کا نام ثواب اس لیے رکھا گیا, یعنی ثواب کے معنی لوٹنے کے ہیں. انسان جو کرتا ہے اس کی طرف لوٹتا ہے, برائی کرتا ہے اس کی طرف لوٹے گی, یعنی اچھائی کرتا ہے اس کی طرف لوٹے گی. اس لیے خانہ کعبہ کو کیا کہا گیا, مثابۃ للناس, سارے کے سارے لوگ کہیں جانے کے لیے ان کا دل کہاں تڑپتے ہیں, صحابہ نے رجوع ہونا, یعنی ٹرن, تو سب کے دل ٹرن وہاں ہوتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی طرف. اس لیے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, تو ثواب ٹرن, جو آپ کریں گے وہی ٹرن ہوگا, یعنی آپ کے طرف لوٹ, اس لیے ثواب نام رکھا گیا. نیکی کریں گے تو آپ کی طرف اچھائی کی صورت میں لوٹ آئے گی, بدی کریں گے تو برائی کی صورت میں یہی دولت وغیرہ کیا بن جائے گی, سانپ بن جائے گی, ازدے بن جائیں گے, بچھو بن جائیں گے. تو وخیر العقبہ, اور انجام کار بھی اسی کا بہتر ہوگا جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں یعنی اس واقعے کے ذریعے سے اللہ یعنی جس بات کی تو نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے اپنی نعمتوں کی کثرت سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند, نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں
زیادہ زیادہ یعنی تیری محبت یعنی تیرے حبیب کی محبت ہمیں عطا فرما، اور ایسے امور بجا لانے کی توفیق عطا فرما جو تجھ سے یعنی قرب پیدا کرتے ہیں، جو تجھ سے قریب کرے، ایسے ہر عمل سے ہمیں مجتنب فرما اللہ، جو تیری بارگاہ سے دور کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے ہمیں اخلاص صدق مقام کی توفیق عطا فرما، ہماری بات میں خشوع و اخلاص عطا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جذبہ و ایثار استقلال ہمارے نفوس سے پیدا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔